بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس جو ہے پیج 163 سورۃ الاعراف آیا ہے 96۔ آج بھی کئی اہم چیزیں انشاءاللہ پیش کریں گے، تو سکون کے ساتھ سنتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وَلَوْ واو اور لو، واو ہمیشہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی پہلے کچھ ہے، وعلیکم السلام، اور لو بتاتا ہے کہ اس کے آگے کچھ ہے۔ تو اور اگر بستی والے، تو کون سے؟ پچھلے جو ذکر ہو چکا ہے، جنہوں نے انکار کیا، اللہ نے خوشحالی بھیجی، بدحالی بھیجی، پھر خوشحالی بھیجی، تو تکبر میں آ گئے اور کہا کہ یہ رسول کیا کہتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام، کہ عذاب آئے گا، یہ تو ہمارے باپ داداؤں پر آتے ہی رہا، لہذا کوئی بات نہیں۔ تو ان کا ذکر ہو رہا ہے، قوم عاد ہود ان کا، کہ اگر بستی والے، اب اگر اس کا تعلق آگے سے ہے، لو کا، ایمان لاتے، ان پر عذاب آ چکا تھا نا، اگر ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر، ان بستی والوں پر، برکات، برکت ان کی جمع، برکتیں۔ ابھی ہمارے یہاں تو ہم برکت کہتے ہیں، اصل میں لفظ کیا ہے وہ؟ برکت۔ آسمان سے، اچھا کھول دیتے، اب آسمان سے یعنی کیا؟ اتارتے بارش، زمین سے یعنی کیا؟ اگاتے، تو کھولتا ہوا ترجمہ صحیح ہے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا، تو ہم نے ان کو دبوچا، پکڑا، گرفت کی، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب اس کے کہ جو کرتے تھے۔ ابھی کبھی آتا ہے بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فسق، کبھی آتا ہے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو مختلف الفاظ ہیں۔ تو کسب آپ جانتے ہیں، کسب کا تعلق مال، اموال وغیرہ سے ہے، تو یہاں پر چونکہ چلا ہے مکیال کا، میزان کا، تو اس مناسبت سے آتا ہے۔ تو کسب میں سب آتا ہے، اعمال بھی آتے ہیں اور مال و دولت معاملہ بھی آتا ہے، مگر یہاں جو میں نے آپ کے لیے اختیار کیا ہوں، چونکہ یہ بھی دین کی بنیادی بات ہے کہ برکات جمع ہے برکت کی، تو برکت کسے کہتے ہیں اور برکات کسے کہتے ہیں؟ برکات جمع برکت کی، یہ ہمارے یہاں یعنی برکت، تو کیا کسے کہتے ہیں؟ برکت سوال یہ آتا ہے نا، جب کلام پاک میں یہ لفظ آیا ہے، اللہ کے ساتھ بھی آیا، تبارک الذی بیدہ الملک، ہے نا، اور یہ کہ ہم تحیات میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد کے بعد دوسرا وبارک علی محمد کما بارکتا ہے نا، تو ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہے یہ برکت۔ دولہا دلہن کو بھی دعا دیتے ہیں بارک اللہ لکما، ہے نا، وعلیکما برکت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں نا، ہمیشہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آج آپ کو معلوم ہوگا کہ ہے کیا یہ برکت اور برکات۔ اس کے معنی، پہلے اس کے معنی آپ سنیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ظاہری معنی، ایک تو اضافہ، بڑھوتری، ہاں اضافہ، بڑھوتری، اور دوسرے معنی پختگی، ہمیشگی، یہ بھی برکت ہے۔ وہ کیسے؟ ابھی مثالیں دیتا ہوں۔ اچھا، بغیر کسی احساس کے
بھائی کوئی ہم اس پہ محنت نہیں کرتے اور احساس بھی نہیں ہوتا. اب وہ کیسے یہ ساری چیزیں دیکھیے، اضافہ، بڑھوتری، کثرت، بغیر کسی احساس کے نظر آئے، یہ برکت ہے. اب سب سے پہلے دیکھیے برکت، ایک فیملی ہے اور دوسری ایک فیملی ہے. دیکھو بغیر احساس کے، ایک فیملی ہاسپٹل کے چکر لگاتی ہے، آتی جاتی، اور ایک فیملی ہاسپٹل کے چکر نہیں لگاتی. اس کی زندگی میں برکت ہے کہ نہیں؟ برکت ہے، کیونکہ ہاسپٹل کے چکر لگانا، کوئی بیمار ہو تو ہائی زندگی اس کی تنگ ہو جاتی ہے. ابھی کی بیماریاں تو اللہ کی جانب سے دی ہوتی ہیں، مگر یہ کہ دیکھیے بغیر احساس شعور کے ایک انسان ہے، وہ کورٹ کچہری کے چکر لگاتا ہے، برکت کہاں سے نظر آئے گی؟ برکت نظر نہیں آتی. تو یہ برکتیں زندگی میں انسان کے ہیں، مگر اسے اس کا شعور و احساس نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ شکر ادا کرو. ابھی کتنی فیملیز آرام سے رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہی ہیں، کچن میں کھانا پک رہا ہے، یہ کیا ہے؟ برکت ہے. لیکن کچن میں کھانا پک نہ رہا ہو، راشن نہ ہو، تو وہ برکت نہیں ہے. اچھا کسی کے پاس کھیتی ہے، میں نے کہا نا کہ ہمیشگی، پختگی، کھیتی میں پھل آ رہے ہیں ہر سال، کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، اسے چاہیے کہ شکر ادا کرے، اس کی زکوٰۃ دے، کیوں کہ برکت ہے. بھئی کھیتی لگایا، اچھا ہر سال آ رہے ہیں آم، کھجور، پھل، فروٹ، سبزی، کیا یہ برکت ہے؟ تو یہ برکت ہمارے ساتھ ہے. اب ایک چیز عمر کی برکت، اور پھر شرعی کیا ہے؟ وہ عقیدہ، وہ تو اصل ہے نا کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری عمر لمبی کرے، ہمارے کہتے ہیں دراز کرے. دعا ہے، یہ کلمات ہے، دعا ہے. ہاں لیکن یہاں بھی دیتے ہیں اللہ طویل عمر، لیکن اس سے بہتر ہے کہ اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا کرے. یہ بہترین دعا ہے. چونکہ دیکھیں ایک انسان لمبی عمر والا ہے، اب لمبی عمر سے مراد پھر وہ اعضاء اس کے تھک جاتے ہیں، دانت بھی نہیں رہتے، آنکھ بھی کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے دعا کیا دینا چاہے؟ برکت، یعنی اس کو ایسی عمر ملے کہ اس میں اپنے سارے کام کرتے رہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے ایک انسان کم عمر میں 100 سال کے کام کرتا ہے. علامہ نووی دیکھو 40 سال کی عمر میں کیا کیا انہوں نے لکھ دیا. تو یہ ساری کیا برکتیں ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے. یہ بھی برکت ہے کہ ہمارے درس کے لیے جگہ ملی، یہ بھی اللہ نے ہمیں برکت عطا کی. اب رہا تعلق عقیدے کا، یہ ہے اصل. اب ہمارے یہاں تصور جو ہے وہ غلط ہے. دیکھیے ہم تحیات میں پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے یہ مثال دیا آپ کو، اللہم صلی علی محمد، ہے نا. پھر کیا کہتے ہیں؟ بارک علی محمد. اب ہمارے یہاں غلط فہمی کا شکار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ پڑھتے ہیں تحیات میں، لیکن اللہم کے معنی معلوم نہیں. ابھی تک سوال کرتے ہیں کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو رسول سنتے ہیں کہ نہیں. اچھا آپ جانتے ہیں کہ ہم جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، جب سوال ہوتا ہے تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اور کیا کہنا چاہیے. یہ یاد رکھیے گا. بعض جگہ سوال کرنا منع، سوال کر ہی نہیں سکتے. آپ نے کئی ایسی مجلسیں دیکھی ہوں گی، بعض جگہ پرچے میں دے دو. لیکن ہمیں یہ چیز بہت پسند آئی، آج کتنے سال ہو گئے نا، کیونکہ جب سوال کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کیا نہیں سمجھے. یہ ہے کہ ہم یہ چھوڑیے، ہمیں فائدہ ہوا کہ آئندہ اس بات کو کیسے سمجھانا چاہیے. اب سوال کرتے ہیں کہ قاری صاحب وہ درود شریف تو رسول سنتے ہیں نا، اب ہمارے سمجھ میں آئے گا ان کو اب کیا سمجھانا چاہیے. ابھی آپ بتائیں کہ اگر آپ کو اللہم کے معنی معلوم ہو، اور وہ اصل مسئلہ فارسی ہے نا، درود جو ہے لفظ فارسی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہم کے معنی کیا؟ اے اللہ. صلی کے معنی رحمت بھیج، علی محمد. ابھی آپ اللہ کو بھول گئے، رسول سنتے ہیں کہ نہیں؟ رسول کے سننے کا کیا واسطہ ہے یہاں پر؟ اللہ کو سننا چاہیے نا. تو آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ میں یہاں سے آستے کہوں گا کہ اللہم صلی علی محمد، تو اللہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو سنتے ہی ہیں. اس وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے.
اب جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو کبھی نہیں پوچھیں گے رسول سنتے ہیں کہ نہیں. رسول کو تو سنانا ہی نہیں ہے نا, اللہ کو سنانا ہے, اور اللہ سنتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رحمت بھیج. اب آپ بتائیں کہ آپ جب سلام کرتے ہیں جا کے روزے پہ جا کے, تو کیا اللہ کے رسول کو آپ کے سلام سننا ضروری ہے؟ قبرستان میں جاتے ہیں السلام علیکم اہل القبور, ان کو آپ نے کلمات دعائیہ کہے نا, آپ نے دعا پیش کی, بس کافی ہے. کیا کہتے ہیں السلام علیکم اور پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ نے اللہ کی جانب سے کلمات دعائیہ پیش کیے, اس کا سننا ضروری نہیں. لیکن پھر بھی وہی, یہ تو کیا بعضوں نے ہاتھ بھی نکال دیا باہر. اب یہ کیا ہوگا؟ شیطانی اثر ہوگا نا. قصیدے ہمارے یہاں موجود ہیں, جا کے قصیدے پڑھے تو ہاتھ نکل گیا زیارت کے لیے. کیسے ہاتھ نکلے گا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ روزہ کہاں ہے؟ روزہ تو کافی نیچے ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو سلام کرتے ہیں نا وہ کھڑکی کے پاس, سامنے قبر نہیں ہے, وہ تو کافی گہرائی میں, تو ہاتھ کیسے نکلے گا؟ یعنی لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا ہے اور لوگ سمجھتے نہیں. تو بات چل رہی تھی درود کی, تو یہ بھی بہت مناسب, ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے نا. تو اسی طریقے سے بارک علی محمد, ابھی بھی رسول کی زندگی میں برکت دے, ابھی بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ برکت برزخ میں بھی ہے, برکت حشر میں بھی ہے, برکت جنت میں بھی ہے. ہمیشہ برکت کی دعا کرنا چاہے. وہ ایک انسان دنیا میں ہے تو اللہ کی جانب سے برکت, برزخ میں چلا گیا برکت. ابھی بھی ہم کہ اللہ بارک اللہ کما صلی اللہ, اچھا آل و بارک علی ابراہیم و علی آل ابراہیم, تو یہ برکت ہمیشہ لگی ہوئی ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ برکت. اب سوال یہ آتا ہے جو خاص لفظ ہے کہ برکت رسول کے تعلق سے, کیونکہ ہمارے لوگ نبی کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں نا, نبی کو نام پیش کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے کہ حیات النبی کے بارے میں لوگ گمراہ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ رسول, لہٰذا ان کی توقیر کرنا چاہیے, انہیں مرا ہوا نہیں کہنا چاہیے, حالانکہ وہ اللہ کی توہین کر رہے ہیں. بھائی اللہ ہے الحی القیوم, وہی ذات ہے. تو برکت کے تعلق سے بھی دیکھیے, ہم کہتے ہیں سورہ ملک پڑھتے ہوں گے, تبارک الذی بیدہ الملک, اللہ کی ذات بابرکت ہے. کیا معنی ہوئے؟ اللہ کی ذات بابرکت ہے. رسول کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کی ذات بابرکت ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم کہتے نہیں کہ اللہ مبارک علی محمد, بالکل ہاں سیدھی بات ہے نا. اللہ کی ذات بابرکت ہے اور ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ بارک علیہ. بالکل موٹی مثال ہے, آپ سمجھائیں لوگوں کو. آپ کیوں کہتے ہیں اللہ مبارک علی محمد؟ اگر رسول کی ذات بابرکت ہوتی تو ہم یوں نہیں کہتے. تو پھر رسول کی ذات کیا ہے؟ رسول کی ذات, رسول جو ہمیں تعلیم دیتا ہے یہ بابرکت ہے. رسول کا لعاب بابرکت ہے. لگائے مار گزیدہ یعنی بچو کاٹے گارے سور کے بات ہے, آپ نے وہ لگا دیا, زہر اتر گیا. تو آپ بھی قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, کبھی کسی کو مار گزیدہ یعنی بچو سانپ کاٹے آپ لگا دیں, تو یہ چیز بابرکت ہوئی آپ کے اعمال کی وجہ سے. انگلیوں سے پانی نکلا, یہ معجزہ ہے. اچھا دوسری چیز, لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا پیشاب اور خون اور یہ سب پاک تھا, تو کیونکہ وہ رسول کو کی ذات کو بابرکت سمجھتے ہیں. تو ان کو یہ آپ بتائیں کہ بخاری کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے تھے. اب استنجا آپ سمجھتے ہیں کہ جب پیشاب ہو تو اس کو پاک کرتے تھے. تو اگر بابرکت ہوتی ذات تو پیشاب کیوں دھوتے آپ؟ خود بھی دھویا. تو یہ چیزیں عقیدے کی تھی, وہ میں نے آپ کو بتلا دیا. تو برکت, اضافہ, نمو, بڑھاوا, کثرت, ہمیشگی, پختگی, یہ اس کے نام ہے. اور اللہ کی ذات بابرکت ہے. رسول کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. تو عقیدہ ہمارا صاف ہوا نا, تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب آگے چلتے ہیں. ولیکن تو ہم برکت کے دروازے اور اب بھی برکت ہم مسلمانوں کے ساتھ کھلی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی نعمتیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی کیا برکتیں, اس لیے دعا ہمیں سلام دعا کرتے رہنا چاہیے. اب ہم دوسری آیت شروع کرتے ہیں. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ.
اب اس آیت کو بھی اچھی طریقے سے سمجھیے. کیا بے خوف ہو گئے؟ ابھی دیکھو امن تو امن سے ہے، لیکن ہم ترجمہ کر رہے ہیں کیا بے خوف ہو گئے، یعنی کیا مطمئن ہو گئے، لیکن ہم اس کو دوسرے انداز سے پیش کر رہے ہیں. بستی والے کہ آئے ان پر ہمارا عذاب ہماری جانب سے. بیاتن ساروں نے ترجمہ کیا ہے بیاتن رات میں. وہم نائمون واو کا اکثر لوگوں نے ترجمہ کیا ہے حالیہ، سونے کی حالت میں. تو ہم کہتے ہیں نا واو حالیہ. اگر ہم حالیہ ترجمہ نہ کریں کہ ہمارا عذاب آئے ان پر رات میں اور وہ سوئے ہوئے ہوں تو معنی تو ہو گیا، لیکن گرامر سے اور فصیح اردو سے ہٹ گیا. نہیں ایسا نہیں، اور وہ سوئے ہوئے نو ہمارا عذاب ان پر آئے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں، ان کے سونے کی حالت میں. یہ تو آسان ہے. بہرحال اب یہ کہ جو ترجمہ کرتے ہیں تو اور بھی میں چیز بتاؤں گا. آپ یوں نہ سمجھے کہ جتنے ترجمے ہوئے ہو کما حق ہو، کیونکہ ترجمہ کبھی اللہ کے کلام کا ترجمہ ہم کر ہی نہیں سکتے کما حق ہو. بیات اصل میں یہ بیت ہے. کیا ہے؟ بیت. بیت سے بیات جمع. تو لیلن کیوں نہیں آیا بھائی؟ ہمارا عذاب رات کو جب کوئی سوئے ہوں، لیلن نہیں ہے نا. تو اسے آج سمجھنا ہے، کوشش کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں مبیت مینا ہے نا، مبیت مینا، مبیت مزدلفہ. کیا مطلب مبیت مینا؟ تو اس سے یہ بیت سے بیات. آپ کے گھر کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیت ہے نا. تو مبیت مینا کا مطلب کیا ہے؟ رات کا گزارنا. مبیت مزدلفہ رات گزارنا. اب یہاں ترجمہ صحیح ہوا نا بیاتن رات کو، لیکن لیلن نہیں آئے گا بیات. تو ابھی بیت کو سمجھو. سب سے پہلے کلام پاک میں لکھا ہوا ان اول بیت وضع للناس ہے نا، فلیعبدوا رب هذا البیت ہے نا، بیت. اور دار، دار کے معنی بھی کیا؟ گھر. دار بھی قرآن شریف میں ہے. متعدد آیت ہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةُ هِيَ الْحَيْوَانُ. دار الآخرہ ہے نا، متعدد بار آیا ہے دار. تو بیت اور دار، اس فرق کو سمجھیں. بہت آسانی سے میں کوشش کر رہا ہوں. بیت میں کیا آ گیا؟ رات کا گزارنا. کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں تو کنکری مار کے آ جاتے ہیں، جدہ میں رہتے ہیں اور پھر دوسرے دن کنکری مارنے جاتے ہیں. مبیت نہیں ہوا. جبکہ انہیں چاہیے کہ کنکری مار کے حرم میں جائیں، عبادت کریں. چاہیے تو جائیں، رات مینا میں گزارنا. تو اب ہم آپ کو کہاں لے آئے؟ دار. آپ کا دار ہے، گھر ہے. نہیں، آپ کا دار نہیں ہو سکتا. آپ کا بیت ہے، ہو سکتا ہے. اللہ کا گھر ہے بیت. سورہ طور میں قسم کھا کے کہتے ہیں وہ طور کتاب میں ہے نا، والبیت المعمور، آباد گھر. تو اب بیت کسے کہیں گے؟ دو معنی یاد رکھیں، نہیں تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. تب پھر ہم جائیں گے دار پر. دیکھو بیت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیت اللہ فلیعبدوا رب ھذا البیت ہے نا، بیت المعمور. بیت کے ایک معنی یہ ہوئے کہ جو کسی کے لیے خاص ہے. بیت اللہ کس کے لیے خاص ہے؟ طائفین ہے نا، والرکعین سجد، عمرہ ہوا نا خاص. بیت المعمور کس کے لیے خاص ہے؟ فرشتے ہے نا، فرشتے طواف کرتے ہیں نا. جی بالکل، کعبہ شریف کے سیدھ میں اوپر. جی اب میں وہ احادیث میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں پھر ان کی باری نہیں آتی، چونکہ اپنا مقصد سمجھنا ہے، وہ تو آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کا گھر ہے؟ یہ معنی پائے گئے کہ نہیں؟ دوسرے آتے ہیں گھر میں، آپ کے نہیں آتے. آپ کے لیے خاص ہوا نا بھائی، آپ کا گھر ہے.
کسی کی مجال وہ کیا بولتے ہیں اجازت مانگتے ہیں کل ہم آ رہے ہیں یا ہے کہ آ کے دستک دیتے ہیں کیونکہ آپ کا گھر ہے. تو یہ خاص ہوا. لیکن ابھی دوسرے معنی جب دار آئے گا نا تو سمجھ میں آئے گا. اب دار میں یہ معنی نہیں پائے جائیں گے جو میں نے ابھی بتلایا, یہ یاد رکھنا. دوسرے معنی بیت اسے کہیں گے جس میں آپ سوتے ہیں. آ گیا نا بھائی, آپ نے گھر بنایا تو آپ کیا کرتے ہیں, رات میں سوتے ہیں, ہے نا. اب چلو دار, دار میں یہ دونوں معنی نہیں پائے جاتے. مکہ میں 2 دار تھے, یاد ہے آپ کو نام؟ دار بن ارکم, دار ارکم یا دار بن ابی ارکم, دونوں وہ ابھی بتاتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ دار ارکم کہیں یا دار ابن ارکم کہیں یا ابی ارکم کہیں, وہ پھر بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن دار ارکم یا ابن ابی ارکم ایک ہی ہے وہ. اور دوسرا, مگر یہ تو غریبوں کا تھا, سرکاری طور پر کیا تھا, دار الندوہ. ہاں تھا نا, یہ کس کا تھا, سرکاری. اس وقت کی جو سرکار تھی نا قریش, یہ تو مسلمانوں نے بنایا تھا. اب بتاؤ دار کسے کہتے ہیں؟ یہ دونوں معنی پائے نہیں جاتے. دار الندوہ میں لوگ جاتے تھے کس لیے, مشورے کے لیے. ہاں لیکن یہ معنی اس میں یاد رکھیں, مرکز تو ہوا لیکن کیوں جاتے تھے, سونے کے لیے نہیں, مشورہ لینے کے لیے. تو فرق ہوا نا بیت میں اور. اچھا دوسرا, بیت آپ کے لیے خاص ہے, دارالندوہ میں ہر کوئی جاتا تھا, کسی کے لیے خاص نہیں نا, سب کے لیے. دار ارقم وہاں کیوں جاتے تھے صحابہ کرام, سونے کے لیے نہیں. ہاں وہاں چھپے ہوئے تھے, چھپتے تھے نماز وغیرہ. تو یہ فرق ہوا کس میں, دار میں اور بیت میں ہوا نا فرق. ابھی ہمارے یہاں لکھتے ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء, علماء کے لیے. تو ندوہ کے معنی مجلس, بیٹھنا. دار مطلب ندوۃ العلماء, علماء سونے کے لیے نہیں جاتے, کس کے لیے جاتے, بیٹھنے کے لیے, مشورے کے لیے. تو یہ فرق میں نے آپ کو بتایا کس کا, البیت. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اللہ کا گھر یا آپ کا ذاتی گھر. 2 معنی, مبیت اور مسائل بھی بتا دیے. مبیت مینا ضروری ہے واجبات میں سے, اور مبیت مزدلفہ واجبات میں سے. کمزور نکلتے ہیں تو آدھی رات گزرنے کے بعد. تو بہرحال مسائل بھی ہو گئے. ہاں کوئی مجبور ہے تو اس کے مسائل اور ہیں. تو اسی طرح ساتھ میں رہیے, آگے چلتے ہیں. ابھی پھر وہی او امن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون. کیا بے خوف ہوئے بستی والے اس بات سے کہ آئے ان پر ہمارا عذاب. ابھی ضحا آیا ہے, ابھی تو رات میں سوئے ہوئے, اب کیا ہے ضحن, ضحا دن چڑھے. ہاں کھیل رہے ہیں. وہ یلعبون, بھائی کیا ہوتا ہے, بچے کھیلتے ہیں نا, صبح ناشتہ پانی کر لیے, چھٹی ہے تو نکلے. ویسے تو دیر سے اٹھتے ہیں تو دن چڑھا. تو ضحا کے معنی کیا, دن چڑھے. مطلب رات میں بھی ہمارا عذاب آ سکتا ہے. ہم اس آیت کے مقصد سے نہ ہٹے, رات میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور دن میں بھی اچانک. اب میں آپ سے پوچھوں کہ ضحا کا معنی کیا, تو دن چڑھے. پھر اشراق کے معنی کیا. ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں, میں نے انہیں سے سیکھا اور میں کبھی بھی شرماتا نہیں. لوگ سوال کرتے ہیں, مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کیا سمجھانا ہے. آج تک لوگ کنفیوز ہیں کہ اشراق کی نماز کون سی, چاس کی نماز کون سی, ضحا کی نماز کون سی. پتہ نہیں آپ لوگ 3 پڑھتے ہیں یا 2 یا 1. تو آج سمجھ جائیے گا. اچھا کتابیں لکھی ہوئی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاس کی نماز جو پڑھے گا اس کو اتنا اتنا ثواب ملے گا. وہ حدیث بالکل صحیح ہے, مگر ٹیکسٹ میں غلطی ہے. حوالہ دیا مشکات کا. کس کا, مشکات تو ریفرنس کی کتاب نہیں ہے نا. اور چاست لکھا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی کہی تھی کبھی؟ چاست لفظ کون سا ہے, فارسی کا, اس لیے سے مسئلہ ہو گیا. وہ درود لفظ کون سا ہے, فارسی, اس لیے ہم سمجھ نہیں سکے آج تک.
اگر وہاں ہوتا کہ صلی علی محمد یعنی رحمت بھیج، بھائی صلاۃ کے معنی نماز، صلاۃ جنازہ، دعا، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی ہے نا، تو لیکن وہ درود باب وہی چل پڑا۔ ہمارے یہاں جو اسلام کا طریقہ ہے، سب سے پہلا ترجمہ قرآن شریف کا فارسی میں ہوا، فارسی میں۔ یہ اردو کہاں تھی؟ اردو تو نہیں تھی نا، فارسی میں تو وہ فارسی الفاظ ہمارے یہاں آ گئے۔ دیکھو پہلے خدا خدا، تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں کنفیوژن ہوا ہے، تو ابھی آپ غور سے سن لیں۔ حدیث میں آپ نکالیں صلاۃ اشراق، صلاۃ الاشراق، صلاۃ الضحیٰ بھی ہے، دونوں ہے۔ اچھا عربی والوں کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا ہے۔ اب اشراق کسے کہیں گے؟ دیکھیں عربی میں ہم کہتے ہیں اشراق، عربی میں شروق ہے نا، ہم کہتے ہیں مشرق، عربی میں شرق، منطقہ شرقیہ، یہ تو معمولی فرق ہے۔ شرق، شروق، شرقی، فارسی میں بھی وہی ہے، اشراق، شرق، شروق، شرقی۔ تو اشراق کی نماز بھی حدیث میں ہے، ضحیٰ کی نماز بھی لفظ حدیث میں ہے۔ فرق کیا؟ چاس کیسے آیا بیچ میں؟ چاس کا لفظ ہی نہیں ہے، لوگوں نے ترجمہ کر دیا فارسی میں ضحیٰ کا، ضحیٰ کا چاس کا ترجمہ کیا، چاس کے معنی دن چڑھے، تو 3 ہو گئی نمازیں، پبلک کی 3 نمازیں ہو گئی، اور 3 پڑھتے ہیں۔ تو نماز اشراق کی ہے۔ اب سنیے، اشراق کسے کہیں گے اور ضحیٰ کسے کہیں گے؟ آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے، حدیث ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھا رہے اور پھر یہ اشراق کی نماز پڑھے، اچھا تعداد کوئی نہیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 2 رکعت، تو اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ کیا ہوگی؟ اشراق۔ وہ کتنا، تھوڑا سا ایک نیزہ کے برابر سورج چڑھتا ہے نا، لیکن ضحیٰ کسے کہیں گے؟ ضحیٰ آپ مسجد میں پڑھیں گے، وہ ضحیٰ نہیں ہوئی، دن چڑھنا چاہیے، شدت۔ تو آپ گھر آئے، چائے پانی پیا، آرام سے آپ کا ایک ٹائم ہے 10 سے 11 تک تلاوت، یہ ہوئی ضحیٰ۔ اب آ گیا سمجھ میں؟ صلاۃ الضحیٰ تو آپ کی مرضی، ہر آدمی تو فجر کے بعد بیٹھ نہیں سکتا ہے نا، تو آج میں نے آپ کو بتلا دیا صلاۃ اشراق اور صلاۃ الضحیٰ۔ اب آپ عربی میں نکالیں گے نا، اول وقت اشراق میں آپ کو ملے گا من البدایہ، اور ضحیٰ شدت الحار، تو عربی میں بہت جلد سمجھ میں آتا ہے، اردو میں اس لیے نہیں آتا کہ فارسی لفظ ڈال دیا۔ تو یہ واضح ہو گیا نا۔ تو آج میں نے آپ کو بتایا نماز آپ کو پابندی کرنا ہے۔ البتہ ایک چیز بتاتا ہوں، آپ اصلاح بھی کر سکتے ہیں نا۔ میں نے دیکھا کہ امام صاحب جو ہے نا، اب وہ ہمارے امام صاحب تو وہ تھوڑا سا حفظ کر لیا تو امام صاحب بنتے ہیں، تو نماز السلام علیکم وقت کیا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے تھے دائیں بائیں، ہے نا، چونکہ یہ نماز ہے، وہ گھومتے نہیں تھے۔ میں نے دیکھا یہ گھومتے نہیں، ہمارے یہاں لوگ شرماتے ہیں۔ پھر میں کسی کام سے تھا، وہ اٹھے ویسے کے ویسے، ویسے کے ویسے، ارے میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ان کو؟ بعد میں نے پوچھا، بولے اشراق پڑھ کے اٹھتا ہوں۔ ابھی سن رہے ہیں نا میری بات؟ یعنی آپ گئے نماز کے لیے، امام صاحب کی بات کر رہا ہوں، آپ کی مرضی، آپ بیٹھے رہیں، کوئی بات نہیں۔ امام صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو فالو کرنا چاہیے نا، آپ نے نماز پڑھائیے۔ اللہ کے رسول گھومتے تھے تو آپ گھوم جائیں، تو کیا گھومنے سے آپ کا اجر نہیں جائے گا؟ اب جب گھوم گئے لوگوں کی طرف، لوگ چلے گئے، پھر آپ گھوم جائیں۔ تو وہ گھومتے نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو غلط ہے، یہ کوئی سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو؟ تو اگر ایسا کوئی ہے تو آپ سمجھانے کی کوشش کریں، بھائی حدیث میں وہ ایسا نہیں ہے، آپ اس جگہ پر بیٹھے رہیں، لیکن آپ تو امام ہیں نا، گھوم جائیں، نماز ہو گئی بعد میں۔ تو بہرحال ایک چیز میں نے دیکھا، وہ آپ کو بتایا۔ اب ضحیٰ ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا وہ اللہ کے تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ کی تدبیر سے کون بے خوف ہوتا ہے؟ جو خسارے والے ہیں۔ اب یہاں بھی ساتھ میں رہے گا بھائی، کیا لفظ ہے؟ مکر۔ مکر اردو میں آپ کسی کو بولیں گے مکر، مکار، گالی ہو جائے گی نا، ہاں۔ تو پھر واللہ خیر الماکرین، 2 لفظ ہیں، چلو ایک ساتھ چلتے ہیں۔ خدع، دھوکہ دینا،
युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वहुव यखदऊहुम, सूरह मुनाफिकून, नहीं सूरह बकरा शुरू में, हाँ सूरह बकरा, और मुनाफिकून वल मुनाफिकून यखदऊहुम वहुव खादिऊहुम, और वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो असल में क्या है, खदा धोखा देना, मक्र फरेब, मक्र यानी हाँ फरेब कहें, खुफिया तदबीर करना मक्र के माने जी, खदा के साथ फरेब लगाएं और मक्र के साथ तदबीर कहें। तो अभी बताता हूँ फ़र्क। मगर ये अल्लाह की सिफ़ात नहीं भाई, ये कैसी सिफ़ात हो सकती हैं? कभी भी जब इस्तेमाल हो रहा है तो फिर मतलब क्या है इसका? तो मक्र के साथ खुफिया तदबीर और खदा के साथ धोखा फरेब। तो खदा जैसे कि आप फल फ्रूट बेच रहे हैं, गुज़िश्ता बताया था कि खजूर जो है आँखों वाली ऊपर, बगैर आँख फूटी हुई नीचे, ये खदा है। तो खदा मुनाफिकीन जो है हकीकत को छुपाते हैं, उनके दिल में ईमान नहीं लेकिन जाहिर करते हैं कि मैं मोमिन हूँ, तो ये हुआ खदा। और मक्र किसे कहते हैं? खुफिया तदबीर। अब खुफिया तदबीर जंग में होती है, या आपका एक दुश्मन है, इसको कैसे दबोचना, तो वो जाहिर ही नहीं होने देते कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर जब आप ऐसा दबाते हो तो परेशान हो जाता है, अरे ये क्या हो, तो मक्र। अब ये अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो हम तर्जुमा करेंगे तदबीर करने वाले हैं। देखिए तदबीरें हुई कि नहीं? दारुन नदवा में क्या तय हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह हम क्या कर देंगे, सब मिलकर। तो अल्लाह ने उन्हें खैरुल माकिरीन, उनके साथ ये सिफत मक्र करके उन कमाल पैदा कर दिया, तो कमाल हो गया वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इसलिए कहा जाता है वल्लाहु खैरुल माकिरीन कि कैसे निकल गए। तो ये है मक्र। बाकी उर्दू में तो मक्र बहुत बुरा लफ्ज़ है, किसी को हम कहेंगे तो। अब यहाँ चूँकि अल्लाह के साथ लगाए मकर, उन्होंने तदबीर, उन्होंने मक्र किया, लेकिन अल्लाह ने क्या किया? तदबीर की। तो तर्जुमा अब याद रहेगा ना, मक्र यानी खुफिया तदबीर और खदा यानी धोखा फरेब। अब आगे चलते हैं। तो ये खसारे वाले रहने वाले हैं जो लोग अल्लाह के साथ मक्र करते हैं या धोखा देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह को किसी को अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। अब मुनाफिकीन भी खसारे में रहे और इन्होंने जो मक्र किया वो खुद ही मक्र में पड़े रहे। अब मज़ीद चलिए साथ में। अवलम यहदि लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्द मिन बअदि अहलिहा अल्लौ नशाउ असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम व नतबअु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यस्मऊन। यहाँ यूँ कहा जा रहा है कि अवलम यहदी, क्या इनके लिए बाई से रहबरी नहीं हुई ये बात? और किनके लिए? लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्द मिन बअदि अहलिहा, ज़मीन के वारिस हुए उस ज़मीन के बाशिंदों के बाद, यानी कौमे आद, कौमे, चलो यहाँ कौमे शुएब, इन्हीं की मिसाल रखते हैं क्योंकि इसके पहले उन्हीं का किस्सा चला था ना जी, शुएब का, कि वहाँ के बाशिंदे उन पर अजाब आया, या कौमे आद पर, लूत पर अजाब आया, फिर लोग रह रहे हैं, तो इनके लिए रहबरी का बास नहीं बना? हाँ, कि हमने उनको दबोचा तो हम इन्हें भी दबोच लेंगे। अल्लाह, अगर हम चाहें तो इन पर, इनकी गुनाहों की पादाश में हम इन्हें अजाब ले आएंगे। ये क्यों नहीं समझ रहे? ये कहा जा रहा है, यानी पिछले लोगों पर अजाब आया, ये उनके जानिशीन बने, तो उन पर अजाब क्यों आया? वही गुनाह ये कर रहे हैं तो इन पर भी आएगा। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, वनतबु अला कुलूबिहिम फहुम ला यस्मऊन, और उनके दिलों पर महर लगा देंगे तो वो नहीं सुनेंगे। तो दो चीज़ें पेश हो रही हैं। तो इस आयत के हक अदा करने के लिए एक तो होता है अजाब, और एक होता है ख़त्मे, जो महर लग जाना, ये भी एक अजाब है। देखिए, ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम वाला से महर लगा दिया अल्लाह ताला ने, तो ये भी तो अजाब हुआ ना। अजाब क्या होगा कि फहुम ला यस्मऊन, अल्लाह ने कान दिए मगर वो सुन नहीं रहे, फहुम ला यफ़क़हून, दिल दिए समझ नहीं रहे। तो ये दो किस्म के अजाब यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं जी। अब यहाँ पर बात ये जो चल रहा था हमारा सिलसिला, कौन सा? आखिर में शुएब अलैहिस्सलाम का। याद रखें कि हम चले हैं नूह अलैहिस्सलाम से,
پھر عاد سمود اور لوط اور پھر شعیب. اسے چونکہ بہت اہم چیز آج میں بیان کروں گا انشاءاللہ، ساتھ میں رہے گا. اب رسول سے خطاب ہے، سنیے. تلک القرآن نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، یعنی بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. یہ بستیاں رسول سے خطاب ہے، مومنین سے، ہم سے، ساری جو پچھلی گزری. ہم ان کی خبریں، نبا کی جمع انبا ہے نا، پارے ام میں نبا، جو اہم خبریں. اہم کون سی خبریں ان کی؟ یہ تباہ ہونے کی. باقی جو یہ ہوتے ہیں اسے خبر کہتے ہیں. خبر نبا میں کافی فرق ہے، بہت اہم خبریں. لقد ان کے پاس رسول آئے واضح دلیل لے کر، تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے بسبب اس کے کہ انہوں نے پہلے جھٹلا دیا. اب یہ کیا؟ پہلے کیا جھٹلایا؟ پہلے جھٹلا دیا. تو اسی طریقے سے ہم مہر لگا دیتے ہیں کافرین کے دلوں کو. تو پہلے کیا جھٹلایا انہوں نے؟ ایک بھائی رسول آئے، انہوں نے نہیں سنا، نشانیاں دیکھی، سب کچھ دیکھی، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا. اب جب پہلے جھٹلا دیا، اب اس کے بعد جھٹلاتے ہی رہتے ہیں. عام طور پر آپ دیکھیں جو لوگ سنجیدہ ہیں وہ خاموش رہتے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت کی توفیق دیتا ہے، مگر پہلی فرصت میں جھٹلا دیا، اب وہ دوسری دفعہ قبول نہیں کر سکتے نا. اب یہ کیا ہے، اسی کا تفصیل آگے آ رہی ہے. تو جو پہلے جھٹلاتے ہیں، کبھی بھی دیکھیے ہمارے بڑے، جب ہم گاؤں میں تبلیغ کریں گے اور جو ہمارے بڑے بزرگ جھٹلا دیتے ہیں یا اس کی بات نہیں مانتے، تو پھر چند دن کے بعد جب ان کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ بات صحیح ہے تو بہت بھاری پڑتا ہے ان پر اس بات کو قبول کرنے، کیونکہ پہلے انکار کر دیا نا. لیکن یہاں میں نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ یہاں حرم شریف میں 2 تراویح، وہ وتر کی 2 نمازیں ہوتی تھی حرم شریف میں. آپ نے شاید نہ سنا ہو لیکن ہم نے پڑھی ہے. تو مطلب ہے کہ عشاء تراویح کے بعد ہوتی تھی، پھر تہجد میں چند دن کے بعد بند ہو گئی. یہی تو ہے نا بھائی، یہ صفت ہماری نہیں ہے کہ جسے نہ کہہ دیا اب نہ ہی کہتے رہو. یہ تو مشرکین کی ہے نا. بھائی ایک چیز غلط ہے، بھائی 2 وتر کی نماز کیوں ہو رہی ہے؟ تو کئی چیزوں کی اصلاح ہوئی ہے، لیکن ہمارے یہاں ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہمارے یہاں جو کتابوں میں لکھ دیا وہ لکھ دیا. بھائی کئی چیزیں ایسی ہیں، ہم نے دیکھا کہ کئی آیتوں کا مفہوم ہمارے یہاں غلط سمجھا گیا. تو ہمارا کام ہے کہ یہاں اس چیز کو قبول کریں، مگر وہ دل میں، دماغ میں کہ نہیں ہم صحیح سمجھ رہے ہیں کئی چیزیں. بہرحال اشارتاً اتنا کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح مہر لگا دیتے ہیں. تو اب یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مہر لگا دی. تو ان قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. دیکھیں ابو جہل، ابو لہب، ان کو دیکھیے کیا ہو، تعلیم یافتہ نہیں تھے، سمجھدار تھے، مگر نہیں، انکار کر دیا. مزید چلیے. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. ہم نے اکثر کو عہد کا پاس کرنے والا نہیں پایا. اسی آیت سے جڑا ہوا ہے. اور ہم نے اکثر کو فاسق پایا. اب یہ عہد کون سا پڑھیں گے انشاءاللہ 172 آیت میں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ہے نا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، وہ عہد ہے. تو اس عہد کو کہتے ہیں کہ بھول گئے، اکثر ہم کوئی پاس نہیں رکھا اور ہم نے اکثر کو فاسق جانا. تو یہ آج دیکھیے دنیا میں ہم نے وہ عہد لیا ہے نا، ہر ایک نے عہد لیا ہے لیکن پاس نہیں کر رہے ہیں، پاس نہیں کیا اس کا. اچھا، اس عہد کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے، انبیاء نے دعوت دی، پھر بھی نہیں سمجھے. تو اکثر ہم فاسقین، آپ دیکھیں گے اکثر لوگ نہ اس عہد کو یاد رکھے ہیں، نہ نشانیوں کو یاد رکھے ہیں، اور نہ نبیوں کی دعوت کو. یہ بالکل آیات آج کل بھی صادق آتی ہے. اب حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا ہے نا، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے. یہ بھی آیت بہت اہم ہے،
میں یہاں شروع کر رہا ہوں. دیکھیے 87 والی آیت میں شعیب علیہ السلام کے قصے میں یوں کہا کہ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا. ایک جماعت ایمان لائی، ایک جماعت ایمان نہیں لائی. کس کا قصہ؟ شعیب علیہ السلام کا. جبکہ قوم عاد اور ہود کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا. قوم لوط تو پوری تباہ ہو گئے نا، وہ تو نکل گئے. تو مطلب کیا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے آج. اور میں اس سلسلے میں عربی اردو میں پوسٹ بھیج چکا ہوں، آپ کو ملے گا، آپ کے گروپ میں ہے، بعد میں دیکھیں آپ. شعیب علیہ السلام کی بستی جو ہلاک ہوئی وہ کتنے کون؟ جو گمراہ تھے. تو بستی تھی نا، وہی بستی چلی آ رہی ہے. اچھا، اب ہم جو آئندہ قصہ شروع کر رہے ہیں وہ ثم سے شروع کر رہے ہیں. چلو تلاوت کرتے ہیں. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پھر ثم بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیاں لے کر فرعون اور سرداروں کی طرف، تو انہوں نے نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، لہٰذا دیکھیے کیسے فساد ہوا، ان کا برا انجام ہوا. لیکن آیت کو سمجھنے سے پہلے ثم کو سمجھیں. بھئی یہاں ثم کیوں؟ بھائی دیکھیے میں نے بتلایا تھا کہ فا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پس. تو ثم کوئی معمولی بات ہے یہ؟ وَإِلَىٰ عَادٍ وَإِلَىٰ ثَمُودَ لوط وَإِلَىٰ مَدْيَنَ شُعَيْبَ. یہاں ثم کیا بات ہے؟ دیکھیے غالباً ابس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کیا ثم اماتہ ہے نا، فاخبرہ. آ گئی یاد کیا ہے؟ بھائی انسان کو من نطفۃ پیدا کیا، وہ زندہ رہا کتنے سال تک؟ 50 60 70. ثم اماتہ فاخبرہ. تو موت کب دی؟ فوراً. 100 سال تک لوگ زندہ ہے، بعد میں ثم نہیں ہے، فاخبرہ. تو جہاں موت واقع ہوئی اب ایک ہی کام قبر، تجہیز تکفین. بس قبر کھودنے کے لیے کتنا گھنٹہ لگتا ہے؟ 3 4 5 6 بس. تو ثم کا مطلب کیا؟ اب قاعدے کی روح سے آپ شعیب علیہ السلام کے بعد یہ اس قصے کو کیسے جوائن کر رہے ہیں؟ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابن عباس. عموماً لوگ کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں سے انہوں نے بیاہی کی. یہی جانتے ہیں نا بھائی؟ کیا جانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ. مدین وَوَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ. اب آپ بتائیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح کیا. ابھی سنیے میری وہ بات. موسیٰ ابن عمران ابن لاوی بن یعقوب، شعیب بن مدین بن اسماعیل بن ابراہیم. دیکھا آپ نے؟ تو یعقوب علیہ السلام کے سلسلہ جو 12 بیٹے آئے مصر میں، حکومت ہوئی مسلمانوں کی، ملک مصر کہے جاتے تھے، اور پھر فرعون نے تختہ الٹا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام جو مدین کی اولاد ہے وہاں ان کیسے پہنچے 100 سال کے بعد شادی کرنے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اچھا، آپ وہ قصہ پڑھیں سورہ قصص کا 22 سے لے کے آخر تک، کہیں بھی شعیب علیہ السلام کا نام نہیں ہے. جہاں مدین دیکھا تو تفسیر والوں نے لکھ دیا شعیب علیہ السلام. ارے مدین کا ذکر ہے تو مدین تو بستی باقی ہے، قوم لوط جیسی پلٹی نہیں. تو کتنی چیزیں آپ کے سمجھ میں آئی. اچھا، کیا ہے انسان جو تفسیر لکھتا ہے نا، تو آپ دیکھیں ابن تیمیہ دیکھیے، اور جو نام میں نے اس میں لکھا ہوں انہوں نے بالکل صحیح تفسیر لکھی ہے. لیکن کچھ تفسیریں اردو کی اور عربی کی بھی وہ چیز ان کے سمجھ میں نہیں آتے نا، تو شعیب علیہ السلام کا نام لکھ دیا. اور ایسی خطا ہو سکتی ہے، مگر یہ کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے
کہ لوگ یوں ہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام نہیں. تو وہاں کیا تھا؟ شعیب علیہ السلام کے بعد وہ جو بستی تھی وہاں پھر تو رجل صالح آئے کہ نہیں. تو ابن عباس نے لکھا ہے رجل صالح، ایک نیک آدمی. تو یہ آپ کے ذہن میں رہے گا. اب جب سورہ قصص پڑھیں گے تو وہ ہم یہ قصہ شروع کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا وقت ہے نا جی. تو کئی چیزیں میں نے بتلایا. دیکھیے جو حروف ہے نا یہ کئی معنی رکھتے ہیں، ثم فا، مگر تفسیر لکھنے والا وہ بھی انسان ہے، ساری چیز اس کو مستحضر نہیں رہتی، تو یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب سنیے، ہم نے پھر بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، ہے نا. یہ آیت تو واضح ہے. کیف کان عاقبۃ المفسدین، یعنی عاقبت یعنی کیا؟ پیچھے، انجام. تو عاقبۃ المتقین بھی ہے، متقین کا انجام اچھا ہوتا ہے، تو عاقبت بد بھی اور خیر بھی ہے. اگلی آیت کو سمجھیے. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے یوں کہہ رہے ہیں کہ میں سارے جہاں کا رسول ہوں. اب سوال یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل سے تھے نا، موسیٰ بن عمران بن لاوی بن یعقوب. تو وہ کس کی طرف بھیجے گئے؟ بنی اسرائیل کی طرف یا فرعون کی طرف؟ یہ بھی سوال کرتے ہیں. آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. یا بنی اسرائیل خطاب کیا ہے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ بنی اسرائیل مصر میں حکومت کرتے تھے، بعد میں تختہ پلٹ گیا اور فرعونیت نے اسے غلام بنایا. فرعون یعنی کیا؟ راجا. وہاں کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جانے لگا. اب غلام ایسا کہ آپ پڑھیں گے تاریخ ان کی، یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ صرف کام کرتے تھے فرعون کے لیے، بس کھانا ملتا تھا. کوئی ایسا نہیں کہ تنخواہ وغیرہ، اتنا ایسا غلام بنایا تھا. تو اب انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور کس کے پاس جائیں گے؟ اب پیدا ہوئے، سمجھے. وہ تو قصہ ہم کو بیان نہیں کرنا ہے، تو کس کے پاس جائیں گے؟ وہ فرعون کے پاس کیوں گئے پہلے؟ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے بھیجے گئے یا فرعون کی طرف بھیجے گئے. تو سوال یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کس کے غلام تھے؟ فرعون کے. تو سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ جو بادشاہ ہے اس کو ہدایت ملے تو مسئلہ ختم ہو گیا. بنی اسرائیل کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ارسل معایا بنی اسرائیل، سمجھے نا. ہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو پہلا ٹارگیٹ یہ تھا، بھائی آئیں گے، میں رسول ہوں، بنی اسرائیل کو میری طرف بھیجو. تو اس نے قبول کہاں کیا ہے؟ اس کو ذہن میں رکھے گا. اس لیے یہ شک ذہن سے نکل گیا. اور وہ بھی آج پڑھیں گے کیا انشاءاللہ. تو رسول ہیں تو سب سے پہلے وہ کہاں آئے؟ فرعون کے پاس آئے اور یوں کہا کہ میں رسول ہوں اور میں رب ہوں سارے جہاں کا. کیوں کہا رسول من رب العالمین؟ اس لیے کہ وہ اعلان کر چکا تھا کہ میں رب ہوں، اور اپنے بت وغیرہ اس نے لگا دیا تھا کہ اس کی پرستش ہو رہی تھی. اس انا ربکم اعلیٰ اسے نے کہا تھا نا، تو اس مناسبت سے آپ نے دعوت دی. اس کے بعد میں پھر ظاہر کہ اس نے کیا کہا وہ پورا قصہ آ رہا ہے، لیکن دوسری آیت سنیں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. حق بات تو یہ ہے، مطلب اس نے پوچھا نا کہ تم کیسے رسول ہو، تو حق ہے، حقیقت ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ پر جو کہہ رہا ہوں وہ حق کہہ رہا ہوں، حق کے سوا کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. ابھی تو اس کو میں سمجھاؤں گا. میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. ٹھیک ہے نا. اب یہ حقیقت جو ہے نا، اللہ اقول، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حق یہ ہے کہ، شان یہ ہے کہ میں اللہ پر صحیح بات کہوں. لیکن کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا. یہ روایت کون سی؟ بروایت حفص عن عاصم. ترجمہ کس کا کیا پتہ ہے؟ بروایت ورش عن نافع. کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ ترجمہ کریں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی آپ کو ملے گی، بھیج چکا ہوں. ورش عن نافع کیسے پڑھتے ہیں؟ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. دیکھو فرق ہو گیا.
حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور وہی ساروں نے ترجمہ کیا ہے. ہم پڑھتے ہیں بروایت حفص، ترجمہ کرتے ہیں بروایت ورش نافع. مجھ پر علیہ یہ ضروری ہے کہ میں اللہ پر صحیح بات کہوں اللہ کے تعلق سے. تو یہاں یہ آپ نوٹ کر لیں. اب ظاہر ہے کہ وہ تو پایا جاتا ہے، قرآن شریف ہے، مدینہ سے چھپا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے بروایت ورش نافع، جیسے کہ یہ مصحف ہے بروایت حفص عاصم. میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو. تو اب وجہ سمجھ میں آ گئی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں آئے تھے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، لیکن ٹارگیٹ پہلا کیا ہوا؟ فرعون. اب ظاہر ہے کہ اس نے نہیں مانا، تو پھر ہمارے ساتھ بھیجو. اب لوگ یہی سوال کرتے رہتے ہیں، تو کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے. قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين. وہ کہہ رہا ہے جئت آنا، اور آگے کیا ہے؟ بے لانا. اگر تو نے کوئی نشانی لایا ہے، کیونکہ کہہ رہے تھے نا جئتکم ببینہ، ہے نا، نشانی لے کر آیا ہوں، تو پھر لاؤ، بتاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نشانیاں لے کر آیا ہوں، تو پھر بتاؤ. ابھی بتائی نہیں تھی نا. تو کیا کیا؟ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. نشانی عصا ڈال دیا، کیا ہو گیا؟ ثعبان مبین، یعنی بالکل ثعبان ہی بن گیا ہو، کھلا ہو ثعبان. ایسا نہیں کہ شک کہ بھائی جادو ہے، نظر بندی ہے، نہیں، بالکل ثعبان بن گیا. اچھا، اب آپ کو یہاں کیا سمجھنا ہے؟ آپ کو یاد ہے جب کلام ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ کیا ہے تمہارے پاس عصا، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا، لیکن وہ آئے تھے نا، کیا اب یہ ماہی تلک یمین کا یا موسیٰ ہے نا، آیت تھی ہے. تو بولے عصای، اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ عصا ہی نہیں ہو سکتا. اتوکہ بہا، ٹیکا دیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا ماری بکھرا، میرے لیے دوسرے بھی بہت کام ہے. بولنے لگے تو کیا حکم ہوا؟ القیہا یا موسیٰ، پھینکو. تو پھینک دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. کیا؟ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ. اور یہاں کیا ہے؟ ثعبان مبین. اب آپ کو یہاں کیا سمجھنا ہے؟ دیکھو ڈکشنری قرآن کی. ابھی تو ہم کلام ہوئے، پوچھا جا رہا ہے کوہ طور پر نا، لہذا اس مناسبت سے حیتن، چھوٹا سانپ. وہیں پر ڈر گئے، بولے موسیٰ لا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ. تو جب بھی موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی ہے تو وہاں حیتن تسعیٰ، تو وہ عصا ڈالتی، وہ چھوٹا سانپ بھی بنتا تھا. مگر یہاں چھوٹا سانپ نہیں بنا، وہ فرعون کے سامنے ثعبان مبین. اب ثعبان آپ جانتے ہیں جو نگلتا ہے. ہاں، اب آپ سوچیں گے نا یہ کہیں ثعبان ہے کہیں حیا ہے، دونوں کا مفہوم الگ ہے. تو اس بات کو نوٹ کر لیں. اب جب مقابلہ ہوگا آگے، جب اس نے رسیوں کو نگل گیا، تو انہوں نے جو رسیوں سے بنائے تھے جا وہ حیا تھا اور یہاں ثعبان تھا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. ہاتھ کو بغل سے نکالا تو وہ چمکدار، بیضاء، دیکھنے والوں کے لیے. تو یہ دو معجزے اس وقت اسے بتائے. باقی جو ہے نا پورے تیسا وہ بعد میں. ابھی سنیے. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. سردار بولے قوم سے، ارے یہ تو بڑا جادوگر ہے. سردار جو اس کے دربار میں تھے، ابھی وہ اس میدان میں نہیں آئے، یہ تو بڑا جادوگر ہے. یہ معجزہ وغیرہ کچھ نہیں، نشانی کچھ نہیں. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس سرزمین سے نکال دے. فماذا تأمرون، یہ کون کہہ رہا ہے؟ تأمرون نے تم کیا حکم دیتے ہو، یعنی تم کیا مشورہ کرتے ہو. یہاں تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں آپ کو، سمجھے. وہ چاہتا ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟
وہ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں. ابھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو انہوں نے کہا نا کہ ملک سرداروں نے کہا کہ یہ تو سب سے بڑا جادوگر ہے, ماہر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں تو اے فرعون نکالنا چاہتا ہے, مگر یہ وہ نہیں کہہ رہے. فماذا تأمرون, یہ کیوں, وہ بھی ابھی دلیل یہیں پر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے کہ جب یہ تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ درباریوں سے پوچھ رہا ہے. دلیل قالوا ارجه واخا, فرعون نے پوچھا تمہارا مشورہ کیا ہے, تو درباری مشورہ دے رہے ہیں. آسان ہو گیا, درباری مشورہ دے رہے ہیں. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین, یہاں یہی بات سمجھنا ہے بس. تو انہوں نے کہا فرعون سے کہ تم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو, یعنی ابھی چھوڑ دو اس کو, روسی بھائی کو قتل مت کرو. مدائن جمع کس کی؟ مدینہ کی, نہ کہ مدین کی. ہاں, شہروں میں ہر کارے بھیجو. یأتوک بکل ساحر علیم, یأتوک بکل, ہر کارے لے آئیں گے. دیکھو اتا یاتی آنا, بائیں لانا, یہ تو گرامر یاد رہے گا نا, لے آئیں گے. وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. سحرۃ جادوگر آ گئے فرعون کے پاس, اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ان لنا لاجرا, اگر ہم غالب آئے اور یہ مغلوب ہوا تو ہمارے لیے اجر. تو بولے اجر نہیں, اجر ہی نہیں. قال نعم وانکم لمن المقربین, بولے اجر ہی نہیں بلکہ تمہیں میرے دربار میں ایک قرب حاصل ہوگا. بس یہاں تک ختم کرتے ہیں, پھر اب مقابلہ ہوگا تو وہ تو پھر سنیں گے انشاءاللہ. تو یہ قصہ تھا, لیکن خاص جو نکات میں نے پیش کیے تو آپ لوگ سنتے رہے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے. تو آئندہ شروع کریں گے کہ میدان میں پھر کیسے مقابلہ ہوتا ہے, اور ایسی چیزیں بتائیں گے, ترجمہ اور حروف. تو اللہ تعالیٰ اس محنت ہماری قبول کرے, ہمارے مشکلات کو دور کرے کیا, اور ہمیں نسلوں تک ایمان کو باقی رکھے, اور بدعت و رسومات سے بچنے کی توفیق عطا کرے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانکم لمن المقربین. جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. خاموشی سے سنتے رہے الحمدللہ. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں, جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. کہیے جی. ہاں, اوابین کی نماز اسی کو کہتے ہیں جو ہم نے بتایا ابھی آپ کو, ضحیٰ. اس کا نام کیا ہے؟ اوابین. مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ اوابین نہیں. اچھا ہوا آپ نے کہا. تو یاد رکھ لیں کہ اس کا تیسرا نام کیا ہے جو نماز پڑھتے ہیں نا, اوابین. اوابین یعنی کہ زیادہ رجوع کرنے والا ہے نا, لفظ قرآن شریف میں ہے. تو آپ اشراق پڑھیں پھر ضحیٰ پڑھیں تو آپ اوابین میں سے. مگر ہمارے یہاں وہ صوفیزم اور فضائل اعمال میں وہ مغرب کے ساتھ مختص کیا ہے. چلیے, اور کچھ؟ بھائی صاحب دعا کو واضح کر دیں آپ کے, دعا اشراق کے بعد پڑھی جائے گی یا کسی بھی وقت؟ نہیں, دعا کے معنی دن چڑھنا. تو سورج جب, جیسے کہ آپ فجر کی نماز پڑھے, آ گئے, آپ نے نماز نہیں پڑھی, اشراق کی, ناشتہ کیا, تو دعا پڑھے, کوئی بات نہیں. آپ چاہے عربی میں آپ پڑھیں گے نا تو ابتدائی وقت میں پڑھیں گے تو اشراق, دن چڑھے پڑھیں گے تو دعا. ہاں جی جی, وہ قرب ہونے کے لیے تو اس کا نام دیا ہے اس کا, لیکن مشہور یہی ہے اشراق, لیکن عربی میں یہ ملے گا اوابین کی ہے نماز. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں جو مختص کیا وہ غلط ہے. جی, اور کچھ؟ بیت نہیں, آپ کا بیت المال, بیت المال ہے نا, چونکہ دو چیزیں ہیں نا, بیت المال یعنی خاص بیت المال, سمجھے نا جی. کوئی بات نہیں. آپ کا, آپ کیا رکھتے ہیں, کیا بولے سوال؟ جیسا مکان کا نام
फारूक बैतुल अमन ऐसा नाम दिया। हाँ नहीं कोई बात नहीं, नहीं ममानियत नहीं, कोई बात नहीं। हाँ चलिए। हाँ तो मतलब फिरौन इस कौम से नहीं था बनी, हाँ वो उस तरफ जाएगी ना, वो सारे औलाद तो नहीं किए लेकिन वो दूसरा सिलसिला जाएगा, इनमें नहीं आते हो, बनी याकूब में नहीं आते हो जी, वो उस तरफ बिन इरम बिन आद उस तरफ। सही सवाल है आपका जी जी। कहिए। जो इमाम नववी के बारे में आप फरमा रहे थे ना, वो शेख साहब तकरीर करते हैं, बोलते हैं वो जब इमाम नववी बच्चे थे ना, हाँ खेल पसंद नहीं करते थे। हाँ जी। उसको दूसरे बुलाते हैं बच्चे, हाँ। तो नहीं, परेशान करते हैं, बोलो था। जी तो ये बरकतें थी जी। चलिए जी कर लें चलिए काफ़ी है ना। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम बड़े भी हाँ ये ले लें, हाँ दस्तखत, हाँ दस्तखत।